بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا مسل۔ مسل کی اگر بات کریں تو ہمارے جسم میں جتنی بھی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے یہ ساری کی ساری مسل کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے۔ مسل ہمارے جسم میں یہ سافٹ ٹیشوز ہیں، جب یہ کانٹریکٹ اور ریلیکس ہوتے ہیں تو ہمارے باڈی کو یہ موومنٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ان کے کانٹریکشن اور ریلیکسیشن کے نتیجے میں یا تو ہماری باڈی کے پارٹس موو کر رہے ہوتے ہیں یا ایز اے ہول باڈی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہی ہوتی ہے۔ اگر باڈی کے صرف اور صرف پارٹس موو کریں تو اسے ہم سمپل موومنٹ کہیں گے۔ اگر ایز اے ہول باڈی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جائے تو اسے ہم موومنٹ نہیں لوکوموشن کہیں گے۔ اس کی سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں بول رہا ہوں، میرے بولنے یعنی لپس کی موشن، میرے دیکھنے یعنی آنکھوں کی موشن، یہ جو ہے یہ سمپل موومنٹ کہلائے گی۔ یعنی میں اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوں، میرے باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ موو کر رہے ہیں تو اسے ہم سمپل موومنٹ کہیں گے۔ اگر میں یہاں سے اٹھ کے کسی دوسری جگہ شفٹ ہو جاتا ہوں، کوئی ڈسٹینس طے کرتا ہوں تو یہ میری موومنٹ نہیں لوکوموشن کہلائے گی۔ اور یاد رکھیے گا جو پلانٹس میں صرف اور صرف موومنٹ پائی جاتی ہے، جبکہ اینیمل میں موومنٹ اور لوکوموشن دونوں دکھائی دیتی ہیں۔ پلانٹس میں کیسے صرف اور صرف موومنٹ پائی جاتی ہے، اس کی میں سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ پلانٹس کو ہم نے دیکھا ہوگا جب بھی اسے کوئی لائٹ ملتی ہے، جس حصے کو پلانٹس کے وہ زیادہ گرو کرتا ہے، یعنی اس کو سٹیمولی ملتا ہے، اس کا رسپانس کرتا ہے۔ لیکن پلانٹس اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے، اس کی وہ شاخ زیادہ گرو کر جاتی ہے جس کو زیادہ لائٹ وغیرہ مل رہی ہوتی ہے یا نیوٹرینس مل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان پلانٹس اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے لیکن اس کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ موومنٹ شو کر رہے ہیں تو اسے ہم سمپل موومنٹ کہیں گے۔ اگر اسی کے برعکس ایک اینیمل باڈی ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ کوئی ڈسٹینس طے کرے تو اسے ہم موومنٹ نہیں لوکوموشن کہیں گے۔ پلانٹس میں صرف موومنٹ جبکہ اینیمل میں موومنٹ اور لوکوموشن دونوں دکھائی دیتی ہیں۔ نیکسٹ جو ٹرم ہے وہ ہے مائیولوجی۔ مایو کا مطلب ہے مسل اور لوگی اس کا مطلب ہے اسٹڈی۔ مایو کا لفظ ہمیں اکثر کتابوں میں ملے گا جہاں جہاں ہم مسل کا ذکر کریں گے۔ ہم نے کہا کہ ہارٹ میں جو ہیں وہ مسل موجود ہوتے ہیں، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہارٹس میں 3 لیئر موجود ہوتی ہیں، جو مایوکارڈیم ہوتی ہے درمیان میں لیئر، اس میں مسل موجود ہوتے ہیں۔ مایو کے لفظ سے ہمیں ظاہر ہو رہا ہے یہاں کوئی نہ کوئی مسل موجود ہوگا۔ اسی طرح ہم آگے دیکھیں گے اسکیلٹل مسل میں مایو فیبرل، مایو فیلامنٹ جو مسل کے ساتھ جو بھی ریلیٹ کر رہی ہوگی اسے ہم مایو کا لفظ ہمیں دکھنے کو ملے گا۔ اور لوگی کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ اسٹڈی آف مسل از کالڈ مایولوجی۔ مسل کی اسٹڈی کو مایولوجی کہا جاتا ہے۔ آگے ہم مسلس کی ٹائپس کی بات کرتے ہیں کہ اینیمل باڈی میں کتنی ٹائپس کے مسل موجود ہوتے ہیں۔ There are 3 types of muscle: smooth muscle, cardiac muscle and skeletal muscle. ان کے پڑھنے کا انداز یہ ہوگا کہ ان کی پراپرٹی ایک سائڈ پہ ہم دیکھتے جائیں گے اور اسموتھ، کارڈیک اور اسکیلٹل مسل میں جو آپس میں ان کا ڈیفرنس ہے، کمپیریزن ہے، وہ تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں گے۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں سیل ٹائپ، یعنی اسموتھ مسل میں، کارڈیک مسل میں اور اسکیلٹل مسل میں کس ٹائپ کے سیل ہوتے ہیں۔ اسموتھ مسل میں جو ہوتے ہیں وہ اسپنڈل شیپ ہوتے ہیں۔ اسپنڈل شیپ یہ ہوتی ہے کہ درمیان سے موٹے اور ان کی جو اینڈ ہوتی ہیں وہ ٹیپرنگ اینڈ ہوتی ہیں۔ درمیان سے موٹے اور ان کی جو اینڈ ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹیپرنگ اینڈ موجود ہوتی ہیں۔ نمبر 2 آتا ہے کارڈیک مسل۔ کارڈیک مسل یا برانچڈ ہوتے ہیں اینڈ سلینڈریکل بھی ہو سکتے ہیں، برانچ بھی ہو سکتے ہیں۔ برانچڈ اور سلینڈریکل یہ دونوں ہوتے ہیں، بلکہ یہ یوں کہوں تو یہ اچھا ہوگا، برانچڈ اور سلینڈریکل یہ دونوں ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں اور ان کی جو شکل ہے وہ لمبوتری ہے یعنی سلینڈریکل ہے۔ اسکیلٹل مسل یہ سلینڈریکل بھی ہوتے ہیں اور اسپنڈل شیپ بھی ہو سکتے ہیں۔ کارڈیک مسل میں ایک اسپیسیفک پراپرٹی یہ ہے کہ ان میں انٹرکلیٹڈ ڈسک موجود ہوتی ہیں ان کے سیلز کے درمیان، جو اہم کردار ادا کرتی ہے کوئک ٹرانسمیشن آف امپلس میں۔ کارڈیک مسل کی یہ ایک اہم خصوصیت ہے جو دوسروں سے اسے مختلف کرتی ہے، وہ ہے اس کی انٹرکلیٹڈ ڈسک جو کہ کوئک ٹرانسمیشن آف امپلس کرتی ہے۔ اسکیلٹل مسل اور سموتھ مسل میں یہ انٹرکلیٹڈ ڈسک نہیں موجود ہوتی۔ آگے اس کی اپیرنس کی بات کرتے ہیں، یعنی دکھائی کیسے دیتے ہیں۔ سموتھ مسل جو ہوتے ہیں وہ انسٹریپڈ ہوتے ہیں۔ انسٹریپڈ کا مطلب ہے
ان میں لائٹ اینڈ ڈارک بینڈ موجود نہیں ہوتے، یعنی ان میں اسٹرائیشن موجود نہیں ہوتی. جبکہ جو کارڈک مسل ہوتے ہیں یہ اسٹرپڈ ہوتے ہیں، ان میں لائٹ اینڈ ڈارک بینڈ موجود تو ہوتے ہیں لیکن وہ ارریگولر فارم میں ہوتے ہیں، کوئی خاص پیٹرن میں موجود نہیں ہوتے. آگے اسکیلٹل مسل کی بات کریں تو اس میں ریگولر اسٹرائیشن موجود ہوتی ہے، یعنی ان میں لائٹ اینڈ ڈارک بینڈ ایک پیٹرن کے ساتھ ہمیں دکھائی دیں گے. نمبر آف نیوکلیائی کی بات کریں تو نمبر آف نیوکلیائی یعنی ان کے اندر نیوکلیائی کی تعداد کتنی ہوگی. سموتھ مسل میں نیوکلیائی جو ہیں ہمیں اسٹرکچر سے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس کے اندر صرف اور صرف سنٹر میں ایک نیوکلیس موجود ہے، جبکہ کارڈک مسل میں ایک نیوکلیائی بھی موجود ہوتا ہے جو کہ ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ملتا ہے ہمیں کتابوں میں، جبکہ اس میں 2 یا 3 نیوکلیائی بھی موجود ہوتے ہیں. یہ سنٹر میں موجود نہیں ہوتے، یہ نیئر دی سنٹر موجود ہوتے ہیں. اسکیلٹل مسل کی بات کریں تو یہ پولی نیوکلیٹڈ ہوتا ہے، یہ والز کے قریب ہوتا ہے. یہاں دیکھیں یہ والز کے قریب ہے. سارکولیما جو اسکیلٹل مسل کی اوپر والی لیئر ہے اسے ہم سارکولیما کہتے ہیں. یہ جو نیوکلیائی ہیں یہ سنٹر میں موجود نہیں ہوتے، یہ والز کے قریب موجود ہوتے ہیں. ان میں سنٹر میں، ان میں نیئر دی سنٹر یہ جو ہیں یہ بالکل اس کے قریب ہوتے ہیں، والز کے قریب ہوتے ہیں، سنٹر میں تو موجود ہی نہیں ہوتے. آگے ان کی کنٹرول کی بات کریں، سموتھ مسل جو ہیں یہ انوالنٹری ہوتے ہیں، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، ان کو ہم اپنی مرضی سے کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر ان کی موومنٹ سٹارٹ ہو گئی تو اسے ہم اپنی مرضی سے کنٹرول نہیں کر سکتے. کارڈک مسل یہ ہم سبھی جانتے ہیں، کبھی بھی ہم اپنے دل کی دھڑکن کو کنٹرول نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، تو یہ بھی انوالنٹری ہوتے ہیں. جبکہ اسکیلٹل مسل جو ہیں یہ والنٹری ہوتے ہیں، ہم اپنی باڈی کی موومنٹ جو ہے اپنی مرضی سے کروا سکتے ہیں اسکیلٹل مسل جو بھی ہوتے ہیں. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ موومنٹ ان کی سموتھ مسل کی جو موومنٹ ہے وہ ہے سلو موو کرتے ہیں. اس سے پہلے میں چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا. جو گٹ میں موجود ہوتے ہیں سموتھ مسل، ریسپیریٹری ٹریکٹ میں موجود ہوتے ہیں، بلڈ ویسلز میں یہی سموتھ مسل موجود ہوتے ہیں. جبکہ جو کارڈک مسل ہیں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں صرف اور صرف ہارٹ میں. جبکہ اسکیلٹل مسل جو ہوتے ہیں یہ ہماری بون کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، جیسے بائیسیپ، ٹرائیسیپس، جو ہماری موومنٹ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اب سموتھ مسل ہماری گٹ میں موجود ہیں، ریسپیریٹری ٹریکٹ میں موجود ہوتے ہیں. ان کی جو موومنٹ ہے وہ سلو ہے، یعنی ایک ردھم میں موجود ہے. انہیں ردھمک موومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ہمارے سٹامک جو ہے جب وہ موو کرتا ہے تو ایک ردھم کے ساتھ موو کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا اسپیسیفک انٹرول کے بعد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی اتنی زیادہ فاسٹ ہوتی ہے موومنٹ کہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنے ایک ردھم کے ساتھ موو کر. جیسے کہ کارڈک مسل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں جو موومنٹ ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہے، ردھمک ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو دل ہے وہ ایک منٹ میں 70 سے 80 مرتبہ دھڑکتا ہے، یعنی ایک ردھم موجود ہے. اس میں بھی ردھم موجود ہے، تھوڑا ردھم موجود ہے، اس میں بھی ایک اسپیسیفک ردھم موجود ہے، ردھمک موومنٹ اس میں موجود ہوتی ہے. جبکہ یہ جو ہے یہ فاسٹ موو کرتے ہیں. ایک اور پوائنٹ یہاں نوٹ کیجئے گا کہ کارڈک مسل انہیں ہم پہلے سموتھ مسل کی بات کر لیتے ہیں. سموتھ مسل کو ہم وسرل مسل بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جسم کی انٹرنل لائننگ جو ہوتی ہے زیادہ تر سموتھ مسل ہمیں وہاں دکھائی دیتے ہیں. جبکہ کارڈک مسل جو ہوتے ہیں یہ موجود تو ہمارے ہارٹ میں ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں انٹرمیڈیٹ مسل بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. کیوں انٹرمیڈیٹ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں، ان کی جو سٹرکچر ہے وہ سلینڈریکل ہے، جبکہ اسکیلٹل مسل کی بھی سٹرکچر سلینڈریکل ہے. اگر ہم سموتھ مسل کے فنکشن کو دیکھیں اور کارڈک مسل کے فنکشن کو دیکھیں، ان دونوں کا فنکشن سیم ہے. اگر کارڈک مسل کے سٹرکچر کو دیکھیں اور اسکیلٹل مسل کے سٹرکچر کو دیکھیں تو ان دونوں کا سٹرکچر سیم ہے، ان دونوں کا فنکشن سیم ہے. فنکشن کیسے سیم ہے؟ یہ بھی انوالنٹری ہیں، یہ بھی انوالنٹری ہیں. سٹرکچر کیسے سیم ہے؟ ان کا سلینڈریکل ہے، ان کا بھی سلینڈریکل ہے. اسی لیے ہم کارڈک مسل کو انٹرمیڈیٹ مسل بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ ان کا جو ڈفرینس ہے وہ دیکھیں گے کہ پراپرٹی جو ہے ان کا فنکشن کیا ہے. سموتھ مسل جو ہیں ہماری
موومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں سبسٹانس کی، جو بھی ہم نے کہا کہ یہ اسموتھ مسل جو ہوتے ہیں ہماری گٹ میں موجود ہوتے ہیں، جو بھی سبسٹانس جاتا ہے یہ اس کو موو کراتے ہیں، پیرسٹالسس جو ہم نے پڑھا تھا یہ اس کے ذریعے، یعنی اس موومنٹ کو یہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کارڈک مسل ہیں اس کا ہم سبھی جانتے ہیں، یہ ہمارے بلڈ کو پمپ کرتے ہیں۔ اگر اسکیلٹل مسل کی بات کریں تو اسکیلٹل مسل جو ہوتے ہیں یہ ہمارے جوائنٹس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، یہ ہماری موومنٹ میں، فزیکل موومنٹ میں اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر انرجی ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو اسموتھ مسل کو کم اماؤنٹ میں انرجی ریکوائر ہوتی ہے، کارڈک مسل کو انٹرمیڈیٹ اماؤنٹ میں، یعنی نہ زیادہ نہ کم۔ اسکیلٹل مسل کو ہائی انرجی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اگر فیٹی کی بات کریں یعنی تھکتے کون جلدی ہیں، اسموتھ مسل نہیں تھکتے، کارڈک مسل بھی نہیں تھکتے، جبکہ اسکیلٹل مسل یہ تھک جاتے ہیں، ان کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جب انہیں انرجی ملتی ہے یہ دوبارہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کارڈک مسل یہ ہر وقت موو کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ہمارے جسم میں بلڈ جو ہے اس کو پمپ کرتے رہتے ہیں۔ اسموتھ مسل بھی یہ بھی موومنٹ کرتے رہتے ہیں، یہ بھی نہیں تھکتے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا مسلز، اس کی ہم نے مایولوجی دیکھی، آگے مایولوجی یعنی اسٹڈی آف دی مسل دیکھے، آگے ان کی ٹائپس دیکھیں، اسموتھ، کارڈک اینڈ اسکیلٹل، اور ان کے درمیان ہم نے ڈیفرنس دیکھا۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔